بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 تک ورس 151 تک ہم لوگوں نے کور کر لیا تھا، جہاں پہ ہم لوگوں نے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں جانا تھا۔ اب آیت نمبر 152 اور اس کی آگے کی آیتوں کو آج ہم لوگ کور کریں گے۔ دیکھیے اب اس کے بعد آیت نمبر 152 آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس لیے مجھے یاد کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ ہمارا ذکر کرے گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیے اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم لوگوں نے جانا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چہیتی قوم تھی، جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے اوپر فضیلت دی تھی، جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں کری تھی، کس طریقے سے اس قوم نے اللہ کی ناشکری کری، اللہ کی نافرمانی کری، نبیوں کا ناحق قتل کیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، تو پھر کیسے پوری دنیا کی جو ان کے پاس ریلیجس لیڈرشپ تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے مسلمانوں کو دے دیا۔ اب جب مسلمانوں کو دے دیا اس کے بعد ہمارا قبلہ بھی اسٹیبلش ہو گیا۔ اب جو بیسک پرنسپلز ہیں مسلمانوں کے ایمان سے جڑے ہوئے، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے، اب وہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس لیے مجھے یاد کرو، یعنی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ادا کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح البخاری کی، حدیث نمبر 7405 میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب جو اللہ کا بندہ ہے، یعنی جب ہم لوگ ہیں، جب ہم خود میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خود میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خود میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب ہم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی محفل میں ذکر کرتا ہے، اور بہتر محفل میں۔ اور جب ہم اللہ کے ایک ہاتھ کے برابر، ایک بالش کے برابر قریب جاتے ہیں تو اللہ پورے ایک ہاتھ کے برابر ہمارے قریب آتا ہے، اور جب ہم اس کے ایک ہاتھ کے برابر قریب جاتے ہیں تو وہ پورے ہمارے جتنے ہاتھ کی لمبائی ہے اتنا ہمارے قریب آتا ہے، اور اگر ہم اس کے پاس چل کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دوڑ کے آتا ہے، یعنی وہ ہم سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے اکشک ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ بندہ یاد تو کرے، ایک بار بندہ ذکر تو کرے۔ ذکر کا مطلب کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی ریممبرنس، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کر کے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی حکم کو فالو کر کے، اللہ کی باتوں کو فالو جب ہم کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کا ذکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں لکھا ہوا اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کو ناشکری کرنے والے لوگ پسند نہیں، شکر کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال دولت ہو یا مال دولت ان سے چلی جائے۔ مال دولت ہوگی تو ہر انسان کے لیے شکر کرنا بہت آسان ہو، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے۔ مال دولت نہیں ہے تو بھی شکر ادا کر رہے ہیں، یہ تو اصل کلاس ہے۔ جب خوشی حال زندگی گزر رہی ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب غم، ڈپریشن، ٹینشن سے ہم گزر رہے ہوں، پریشانیوں سے گزر رہے ہوں، مصیبت آ جائے، تب اللہ کو یاد کرنا، تب یہ کلاس کی بات ہے۔ تو جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو ناشکرے ہیں، جو ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں ہر چیز کو لے کے، اپنی زندگی کو لے کے، کام دھندے، چاہے اس میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ تعالیٰ ناشکرے بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 153 آتی ہے، ورس 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم لوگوں نے جیسے جانا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر آیا، کس طریقے سے وہ گمراہ ہو گئے، اس کے بعد کعبے کے بارے میں، کعبے کی تبدیلی کے بارے میں۔ اب یہاں سے دیکھیے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو پہلے بیسک چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ہم پہلے خود تو اسٹرانگ بنیں، جب ہم پہلے خود اسٹرانگ بنیں گے
پھر ہمارا اپیئرنس جو ہے وہ اسٹرانگ بنے گا، پھر معاشرے میں ہم اسٹرانگ بنیں گے، پھر جو ہماری جماعت ہوگی وہ اسٹرانگ بنے گی۔ تو اب اس کا پرنسپل یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم مضبوط کیسے بنیں۔ مضبوطی سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوگی؟ یہاں سے شروع ہوگی۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا اپیئرنس بھی مضبوط نہیں ہوگا، اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے وہاں پہ بھی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مضبوطی دیکھیے کیسے شروع ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پہلے تم سیکھو صبر کرنا۔ پہلے لڑائی اور پاور وہ تو بعد میں آئے گا، کیونکہ ایک بار تم لڑ گئے، اس کے بعد کوئی تمہارے اوپر پریشانی آئے گی، اس کو کیسے فیس کرو گے؟ لڑائی سے زیادہ خطرناک تو اس کے بعد کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ پہلے صبر کرنا تو سیکھو۔ اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی اتنی سی آتی ہے، لیکن ٹینشن، ڈپریشن، اینگزائٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو کیا سیکھنا ہے؟ صبر کرنا سیکھنا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ خالی آپ صبر کریں گے لیکن اب آپ سے صبر نہیں ہوگا، تب آپ کیا کریں گے؟ صبر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ صبر کرو، لیکن کیسے کرو؟ تو اس کے لیے آپ نماز پڑھیں گے۔ تو نماز اور صبر کا کمبینیشن جو ہے آپ کو بہت ہی اسٹرانگ بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے، اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ویٹ کرنا نہیں ہوتا۔ کئی بار لوگ سمجھتے ہیں، جیسے بات کرنے میں ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، مطلب انتظار کرو۔ صبر کا مطلب انتظار نہیں ہوتا۔ صبر کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا ایکچوئل میں مطلب کیا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اب ایک انسان ہے، اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، اس کے دماغ میں کچھ غلط خیال آیا تو اس نے اپنے آپ کو شانت کیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ اللہ نے اس کو حرام کرا ہے، نہیں کر سکتے۔ صبر کرنا ہے جب تک اللہ میرے لیے کوئی راستہ نہ کھولے۔ راستہ کھولنے کا مطلب جب تک اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نہ کھولے کہ میری شادی ہو اور میرے لیے چیزیں جائز ہو جائیں، ہم صبر کریں گے۔ کوئی اس کو غلط طریقے سے مال کمانے کے لیے بلا رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے لگا کہ ہاں اس میں تو کافی مال کما سکتے ہیں، اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا، میرے کئی کام بن جائیں گے، نہیں، لیکن اللہ نے حرام کہا، نہیں کر سکتے بھائی۔ صبر سمجھایا اپنے آپ کو، صبر کر، نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیا بہت ساری چیزیں کرنے کے۔ صبح سو رہے ہیں، اٹھنے کا من نہیں ہے فجر میں، لیکن نہیں، صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا ہے جو نیند ہے، خواہش ہے، اس کو ماریں گے، صبر، اٹھ کے نماز پڑھنا۔ یہ دوسرا اس کا کائنڈ ہو گیا صبر کا۔ تیسرا کائنڈ ہے صبر کا کہ جب آپ کو کوئی نقصان ہو، کوئی مال کا نقصان، دولت کا نقصان، کسی اپنے چہیتے کو آپ نے کھو دیا، کسی نے اپنی بیوی کو کھویا، کسی نے بچے کو، کسی نے شوہر کو، کسی نے ماں کو، کسی نے باپ کو، لیکن اس وقت پینک نہ ہو جانا، دماغ کھو دینا، آپے سے باہر ہو جانا۔ اسے ایک بار ایک شخص کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ان کا 1,00,000 روپے شیئر مارکیٹ میں ڈوب گیا۔ وہ آلریڈی پیسے والے تھے، لیکن 1,00,000 روپے ان کا شیئر مارکیٹ میں ڈوبا۔ اس چیز نے ان کو اتنا زیادہ افیکٹ کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو آپ سوچیے کہ کیا ہوا، نقصان اتنا لیکن اس کا اثر باڈی پہ اتنا۔ تو صبر جو ہے ایک بیسک فنڈامنٹل ہے، اور جب تک ہم مصیبت کے وقت صبر کرنا نہیں سیکھ پائیں گے تو ہم کیسے اسٹرانگ بنیں گے؟ بھائی کوئی چیز کرنا، کسی چیز کے لیے فارورڈ آگے بڑھنا تو ٹھیک ہے، آپ فارورڈ تو آگے بڑھ گئے، لیکن اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کو کیسے فیس کریں گے آپ؟ وہ تو آپ کا صبر، اندر کا ایمان جو ہوگا وہی تو آپ کو بچائے گا۔ تو ہمیں پہلے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو صبر کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 154 آتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ قتل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے کیونکہ یہ آیت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تم پرسیو نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کے راستے کا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے راستے پہ کہنے کا مطلب ہوا کہ اللہ کی راہ پہ،
اللہ کی راہ کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے کوئی بھی انسان اگر اس لیے اس دنیا میں جد و جہد کرتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اور اس جد و جہد کو کرنے میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ لڑتا بھی ہے، اور اس لڑنے کے دوران اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے راستے پہ قتل ہوا، وہ اللہ کی راہ پہ قتل ہوا۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کسی جگہ پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے، اس قانون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس قانون کو لانے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے وہ لڑتا بھی ہے اور مار دیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی راہ پہ، اللہ کے راستے پہ قتل کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ دو طریقے کے سچویشن ہو سکتی ہے اس میں۔ ایک انسان اگر اس چیز کے لیے بیٹل فیلڈ میں ہو، اگر بیٹل فیلڈ میں ہو جس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جیسے جنگ بدر، جنگ احد ہوئی، تو اگر وہ بیٹل فیلڈ میں ہے اور اگر اس چیز کے لیے وہ قتل کر دیا جاتا ہے تب تو کوئی ڈاؤٹ اور شبہ رہے گا ہی نہیں، تو اس کو ایز اے شہید ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ شہید کی کچھ رولنگز جو ہے ڈیفرنٹ ہے، وہ ابھی ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ لیکن اگر کوئی انڈیویجول لیول پہ جد و جہد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی عبادت ہو اس دنیا میں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اسلامک لاز کے بارے میں بتا رہا ہے، اگر وہ قتل کیا جاتا ہے تو اب یہ تو صرف اللہ جان رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ شہید ہوا ہے، تو اب یہاں پہ ہر انسان تو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر شہید والی رولنگز لاگو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس دنیا میں اس کے اوپر شہید والی رولنگز جو ہے وہ لاگو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، کس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے شہید کی جو رولنگز ہیں وہ دو پارٹ میں ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شہید ہے جس کو اس دنیا میں ایز اے شہید ٹریٹ کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی وہ شہید ٹریٹ کیا جائے گا، آخرت میں اس کو شہید کا درجہ ملے گا، شہید کا ثواب ملے گا۔ دوسرا شہید آتا ہے کہ جس کو اس دنیا میں ایز اے شہید ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، شہید کا درجہ ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ درجہ برابر ہو، اس شہید کے برابر ہو جو اللہ کی راہ پہ قتل ہوا ہے، لیکن اس کو شہید کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے ایک تو وہ جو اس آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ، اللہ کے راستے پہ قتل ہوتا ہے۔ دوسرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا درجہ دیا ہے، ان کو شہید بتایا، جیسے فار ایگزامپل کوئی انسان پلیگ سے مرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان بلڈنگ گرنے سے مرتا ہے، چھت گرنے سے مرتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ماڈرن اسکالرز نے انٹرپریٹ کر کے، جیسے کوئی روڈ کے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے، کوئی پانی سے ڈوب کے مر جاتا ہے اس کو بھی شہید میں انکلوڈ کیا ہے، کوئی آگ سے جل کے مر جاتا ہے اس کو بھی شہید میں انکلوڈ کیا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کو بھی شہید میں انکلوڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہے، وہ اپنی ڈیلیوری کے ٹائم یا پریگننسی کے دوران یا ڈیلیوری ہونے کے کچھ وقت کے اندر اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب لیکن جیسے اس کے اندر بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے ایکسیپشن ہے کہ اگر جیسے مان لیجیے کوئی پانی میں ڈوب کے مرا ہے لیکن جس ناؤ سے سفر کر کے جا رہا تھا تو وہ کسی غلط مقصد سے سفر کر کے جا رہا تھا، کوئی حرام کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کے اوپر اس کو شہید نہیں مانا جائے گا، اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، اس کو شہید کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جائے گا۔ کوئی عورت ہے، اگر مان لیجیے اسکالرز اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، زنا سے اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ اس پریگننسی کے درد سے مرتی ہے تو وہ شہید نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو لسٹ ہے، یہ جو شہید ہیں، ان کو اس دنیا میں شہید کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب اس دنیا میں شہید کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو بھی شہید ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جو سیکنڈ بیٹل تھی، بیٹل آف احد، اس کے اندر کیا کیا تھا کہ جو شہید تھے ان کو انہی کے حال میں دفنا دیا گیا تھا اور ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ رولنگز ہیں جو شہید کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ان کو انہی کے حال میں دفنا دیا جاتا ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ان کو نہلایا بھی نہیں جاتا ہے اور ان کو دفنا دیا جاتا ہے، ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ اگر آپ جنازے کی نماز ادا کر دیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں جو بھی ہم نے آپ کو بتایا، پانی میں ڈوب کے مرے، آگ سے جل کے مرے، تو ان کو اس دنیا میں ایز اے شہید نہیں ٹریٹ کیا جائے گا۔ آخرت میں ان کو جو ثواب ملتا ہے وہ شہید والا ملے گا، درجہ
والے شہید کے برابر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ عالم. جو شہید اللہ کی راہ پہ قتل ہوئے ہیں یہ کمپلسری نہیں ہے کہ درجہ وہی والا ملے. لیکن جو اللہ کی راہ پہ شہید ہوئے ہیں, مان لیجئے بیٹل فیلڈ میں تھے اور اس میں شہید ہو گئے, تو ان کو اس دنیا میں ایز اے شہید کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, جیسے ابھی ہم نے آپ کو اگزامپل دیا بیٹل آف احد کی, جنگ احد کی, اور آخرت میں ان کو شہید کا درجہ ملے گا. اب آخرت میں شہید کا درجہ کیا ہے؟ آخرت میں شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے. پہلی چیز کہ شہید جو اللہ کی راہ پہ اللہ کے واسطے, یعنی اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راہ پہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے, ایک جھٹکے میں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ اس کے بھی ایکسیپشن ہے, جیسے ایکسیپشن ایک اس کا ایکسیپشن یہ ہے کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا. تو پہلی چیز اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں, جیسے صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 2817 میں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے کوئی بھی جنت سے باہر نہیں آنا چاہے گا, بھلے ہی ان کو اس پوری دنیا کی ساری دولت دے دی جائے, صرف مجاہد کو چھوڑ دے. مجاہد یہ چاہے گا کہ مجھے اس دنیا میں پھر سے آنے کا موقع مل جائے تاکہ میں 10 مرتبہ اللہ کی راہ پہ شہید ہو سکوں. ایک اور حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں, آئی ووڈ لائک, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ پہ 4 بار انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ میں اللہ کی راہ پہ شہید ہوں, پھر زندہ کرا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں. 4 بار اس بات کو ریپیٹ کیا اللہ کے رسول نے. اب ایک بات اور غور کریں اگر ہم لوگ اس آیت میں, تو دیکھیے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو بیسک چیزیں سکھا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ مسلمانوں صبر کرنا سیکھو, صبر کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو. ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پرنسپل ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا. دوسرا ایک اسٹرانگ پرنسپل کہ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. یعنی اس میں بولا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ شہید ہو گئے ان کا بہت بڑا درجہ, وہ مرے نہیں ہیں. مرے نہیں ہے کس سینس میں؟ وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہے, فزیکل سینس میں نہیں. فزیکل سینس کا مطلب کہ اگر ہم کہیں گے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے تو پھر دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں ان کی رولنگز ان کے اوپر اپلائی ہوگی, کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے کچھ وقت کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو ان کی بیویاں دوسری شادی کر سکتی ہیں. تو اگر وہ زندہ ہے تو ان کی بیوی کیسے شادی کر سکتی ہے؟ تو بیوی عدت میں بیٹھنے کے بعد جو ہے دوسری شادی کر سکتی ہے. تو یعنی وہ فزیکلی زندہ نہیں, برزخ کی زندگی میں زندہ ہے, کیونکہ قرآن کی آیت خود کہہ رہی کہ تم اسے نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا اسٹرانگ پرنسپل ہے کہ اگر اللہ کی راہ پہ شہید ہو جاتے ہو تو اس کے لیے خوش ہو. یہ تو تمہارا آبجیکٹ ہونا چاہیے, یہ تو گول ہونا چاہیے تمہارا کہ شہادت میرا گول ہے. یہ تو آبجیکٹ ہونا چاہیے. بھائی کون نہیں چاہے گا کہ ایک جھٹکے میں سارے گناہ معاف ہو جائے؟ اتنی لمبی زندگی, اتنا فتنہ فساد بھرا رہتا ہے دنیا میں, آپ اپنے ایمان کو کتنی مشکل سے بچاتے ہوں گے. ایک جگہ سے بچاؤ, عورت سے بچاؤ تو مال دولت میں لگ رہا ہے, مال دولت میں لگاؤ تو خود میں گھمنڈ آیا جا رہا ہے, گھمنڈ سے بچاؤ تو جلن حسد نہ آ جائے کہیں, جلن حسد سے بچاؤ اپنے آپ کو تو عبادت میں کمی آ رہی. کتنی چیزوں سے انسان اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو دوسرا فنڈامنٹل کیا ہے کہ اللہ کی راہ پہ مرنے سے بالکل مت ڈرو, بلکہ اس کے لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ تو تمہارا آبجیکٹ ہونا چاہیے. بھائی ایک بار سوچئے کہ انسان اگر اپنے موت کے خوف پہ قابو پا لے, یہ موت کا خوف سمجھ لیجئے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ہمارے ایمان کے کمی کا. اگر کسی کے اندر موت کا خوف ہے کافی زیادہ تو ایمان سمجھ لیجئے عام طور پہ اس کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر موت کا خوف ہوگا تو اس کے وجہ سے منافقات پیدا ہوگی, آپ بہت ساری چیزوں سے کرنے سے بچیں گے کیونکہ بھائی ڈر لگ رہا ہے کہیں مر نہ جائے وہاں جا کے, تو اس وجہ سے منافقات پیدا ہوگی. اسی کے وجہ سے, موت کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری جگہ پہ آپ حق کا ساتھ نہ دے پائیں, آپ کو لگے گا حق کا ساتھ دینے میں خطرہ ہے, جان جا سکتی ہے. تو یہ جو موت کا خوف ہوتا ہے یعنی بزدلی جو ہے, یہ ہمارے ایمان کو تباہ برباد کر دیتی ہے. اگر آپ اپنے اندر بریوری لے آئیں, بریوری خود میں اتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو بہت مضبوط کر دے گی, بہت مضبوط کر دے گی. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مکمل کر دے گی, ایمان کو مکمل کرنے کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت ہے, نماز پڑھنا, عبادت کرنا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں, لیکن یہ بریوری جو ہے آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے میں بہت ہیلپ کرے گی. دیکھیے شہید کو لے کے 2 اہم باتیں ہم لوگ اور سمجھ لیتے ہیں. ایک تو شہید کا درجہ اور دوسرا شہید کو ملنے والا ثواب.
جہاں تک بات ہے شہید کے درجے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی درجوں کی بارے میں بات کری ہے، جس میں سب سے اول نمبر پہ آتے ہیں نبیین، پروفیٹس کا درجہ، نبیوں کا درجہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صدیقین کا۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ ٹروتھفل، جو بہت فور موسٹ ہوتے ہیں، جو بہت آگے آگے رہتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے۔ اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلا درجہ نبیین، پروفٹس کا، نبیوں کا، دوسرا صدیقین، پھر تیسرا درجہ آتا ہے شہداء کا، شہیدوں کا۔ اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے صالحین کا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں اللہ کے۔ تو یہ جو درجہ ہے شہداء کا، یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ نبی، اس کے بعد صدیقین، تیسرا درجہ آتا ہے شہداء کا۔ اب دوسری چیز آتی ہے شہید کو ملنے والا ثواب۔ دیکھیے، شہید کو ملنے والا جو ثواب ہے وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے اگر وہ سنسیئر طور پہ شہادت چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جنگ لڑی۔ بھائی اب کوئی انسان جنگ لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ پہ شہادت چاہتا ہے، لیکن اب وہ نہیں مر رہا ہے، کئی جنگوں میں جا رہا ہے اس کو، لیکن موت نہیں آ رہی ہے، تو مطلب کیا اس کو شہادت کے برابر ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 4694 4694 میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سنسیئر طور پہ شہادت چاہتا ہے تو بھلے ہی وہ شہادت اچیو نہ کر پائے، مطلب اللہ کی راہ پہ شہید نہ ہو، نہ قتل ہوا ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آؤٹ کم امپورٹنٹ نہیں ہے، کہ قتل ہونا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دل کے اندر جو ہے نیت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کی راہ پہ شہید ہونا پڑا تو شہید ہو جائیں گے، اور اس کو اپنا آبجیکٹ بنا لے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو آبجیکٹ بنا کے چل رہا ہو اللہ کی راہ پہ شہادت کا، نہ شہید ہو، بہت سی جنگ لڑ لے وہ، لیکن آؤٹ کم میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کیا کرتا ہے؟ ہماری اندرونی نیت اگر یہ سنسیئر ہوگی تو ہم شہید کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بنا مرے، بنا قتل ہوئے۔ بیڈ پہ ہی بھلے ہی ہماری ڈیتھ ہو رہی ہے، نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شہید کے برابر ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اب اس کیس میں بھی کہ جو انسان سنسیئر طور پہ شہادت چاہتا تھا، اب بھلے ہی اس کی ڈیتھ جو ہے بیڈ کے اوپر ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب دے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہید دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شہید جن کو اس دنیا میں شہید کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی شہید کی رولنگز لاگو ہوگی اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی شہید کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ دوسرے وہ شہید جن کو اس دنیا میں شہید کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری میں یہ شہید بھی آئے گا جو سنسیئر طور پہ شہادت چاہتا تھا لیکن اس کی ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوئی۔ اس دنیا میں اس کو عام انسان کی طرح ان کے جنازے کی نماز ہوگی، ان کو غسل دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 155 آتی ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیا فنڈامنٹل بتا رہا ہے۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ صبر کرنا سیکھو، نماز سے کام لو، مدد مانگو۔ پھر دوسری چیز کہ اللہ کی راہ پہ قتل ہونے سے مت ڈرو، موت کا خوف نہ آئے تمہارے پاس۔ تیسری چیز اب بتائی جا رہی کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ پہلے سے اپنا مائنڈ میک اپ کرے رہو، ٹھیک ہے؟ پہلے سے مائنڈ میک اپ کرے رہو کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی جو اس آیت میں دی گئی ہیں۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، اور کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ مال میں نقصان ہو گیا، جان آپ کے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے، کسی نے اپنی بیوی کو کھویا، ہسبینڈ کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، بیٹی کو۔ مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، جو پیداوار ہے اس میں کمی ہو جائے، یا جو محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی پھل نہ نکلے۔ اور جو لوگ ایسے حالت میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 156 آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں
اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی بھی طریقے کی مصیبت آتی ہے تو ان کا فریز جو ہوتا ہے، جو منہ سے ان کے بعد نکلتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی اللہ نے بنایا تھا، اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ اس کو بولتے ہیں صبر کرنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے، صلوات مطلب خصوصی عنایتیں ہیں، اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔